السلام علیکم ناظرین، میں ہوں روبینہ فیصل، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دستک۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں ہمارے مہمان ہیں ایکسکلوسیو گیسٹ عمران احمد صدیقی، قونصل جنرل ٹورنٹو پاکستان سے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ ایک ویلکمنگ پروگرام ہے۔ پہلے قونصل جنرل کو جب ہم نے اصغر علی گولو صاحب کو فیئرویل کیا تھا تو بھی ان سے کچھ باتیں کی تھیں، ان باتوں کو بھی کنٹینیو کریں گے کہ وہ کہاں پہ چھوڑ کے گئے آفس، اور عمران صدیقی صاحب نے جہاں سے آفس لیا وہ دیکھیں گے کہ انہوں نے کہاں سے لیا، اور جب ان کی فیئرویل آئے گی تو تب پوچھیں گے کہ یہ آفس کو کہاں پہ چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ یہ تو کونسلیٹ کے اندر کی بات ہے، ساتھ ساتھ ان کی اپنی ذاتی زندگی کے بارے میں کہ یہ پہلے کہاں پوسٹڈ تھے اور اب ان کی ٹورنٹو میں جو پوسٹنگ ہے اس سے ان کی کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں، اور تھوڑا سا ان کے ساتھ یہ ایکسچینج کریں گے کہ یہاں کی کمیونٹی کی ان سے کیا ایکسپیکٹیشن ہے، اور پاکستان کے انٹرنل حالات جو کہ ہمیشہ ایکسٹرنل کو ایکسپلین کرتے ہیں، اور جب بھی کوئی فارن پالیسی بنتی ہے وہ ایکچولی مرر ہوتی ہے جو انٹرنل حالات ہوتے ہیں، تو ان کا بھی ذکر کرنا ضروری ہے کسی بھی فارن آفیسرز کے ساتھ۔ اور ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں آج کل کشمیر کا ایشو جو ہے وہ ایک بہت سلگتا ہوا جو مسئلہ بنا ہوا ہے، اور جس کی درد جو ہے وہ ہر ہیومن رائٹ کی آواز اٹھانے والے کے دل میں اٹھ رہا ہے، اس پر بھی بات کریں گے۔ عمران صاحب، آپ کو پروگرام میں بھی خوش آمدید، اور کینیڈا میں بھی۔ جی، بہت شکریہ آپ کے مدعو کرنے کا اور یہ موقع فراہم کرنے کا کہ میں کچھ اہم چیزیں جو ہیں جو ہمارے کام سے متعلق ہیں کینیڈا میں، اس کے متعلق بات کرنے کا آپ نے موقع فراہم کیا۔ یہ آپ نے بہت ایک امپورٹنٹ بات کی کہ ابھی آپ مجھ سے بات کر لیں، اور پھر جب میں جا رہا ہوں تو اس وقت بات کریں اور پوچھیں کہ جی سکسیسز اور فیلئر ریٹ کیا ہے۔ تو وہ یہ ایک اچھا موقع ہے، کیا کھویا اور کیا پایا۔ یہ پلیٹ فارم جو ہے یہ اسی لیے یوز ہوتا ہے۔ عمران صاحب، جیسا ابھی میں نے کہا کہ آپ ظاہر ہے ٹورنٹو میں نئے آئے ہیں، لوگ جاننا چاہتے ہیں، ابھی میرا ہفتہ 2 ہفتہ وہ آپ کا آئے ہوئے ہیں، ابھی تو آپ ویدر، کلچرل شاکس اور یہ وہ چیزوں سے نبٹ رہے ہوں گے۔ یہ اچھا ہے کہ آپ گرمیوں میں آئے ہیں، سردیوں میں آتے تو آپ کی آواز زیادہ ہی مدھم ہوتی۔ تو کیسا آپ کو یہاں پہ، اس سے پہلے جو آپ کی پوسٹنگز ہیں، پہلے یہاں کے لوگ یہ جاننا چاہیں گے کہ آپ کہاں کہاں جو ہے وہ اپوائنٹ تھے، اور کیا آپ کا کیریئر پیچھے کیا ہے؟ جی، میں نے 1995 میں جوائن کیا تھا منسٹری آف فارن افیئرس کو۔ اس کے بعد ہمیں ایک لینگویج کرنی پڑتی ہے ان ایڈیشن ٹو انگلش لینگویج، فارن لینگویج۔ تو میں نے ٹرکش لینگویج کیا، ٹو اسٹے ان ٹرکی فار 1 year ٹو لرن دیٹ لینگویج، اور بڑا اچھا وہ میرا ایکسپیرینس تھا ترکی کے بارے میں، یعنی ایکسپوجر جو ہمارا ہوا اس سے بھی بہت کچھ ہم نے انیشلی سیکھنے کا موقع ملا۔ ترکی کے اب جو حالات چل رہے ہیں اس پہ آپ کی بڑی اچھی میں کچھ انڈرسٹینڈنگ ہے، کیونکہ اس زمانے میں جو آج کل ترکی کے جو پرائم منسٹر ہیں وہ استنبول کے میئر تھے، اور اسی جب ہم لوگ وہاں پر تھے تو انہیں ریموو کیا گیا تھا آن چارجز آف سیڈیشن۔ اچھا۔ اور ان پہ مقدمہ چلایا گیا، لیکن وہ کچھ 2-3 سال بعد واپس آ گئے اس سیاست میں، اور بہت اسٹرانگلی آئے، انہوں نے بہت اوپر لے کر گئے پرائم منسٹر ہی بن گیا۔ جی ہاں۔ تو اس کے بعد میری پہلی پوسٹنگ رہی، جی پہلے میں ڈیسک آفیسر چائنا بھی تھا، اس کے بعد میں نیو یارک گیا، پرماننٹ مشن آف پاکستان ٹو دا یونائٹڈ نیشنز۔ شروع میں ڈیل کرتا تھا اکنامک ایشوز اور انوائرمنٹل ایشوز کے ساتھ، اور بعد میں لیکن یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل میں جب پاکستان کی ممبرشپ ہوئی تو میں وہاں شفٹ ہو گیا، اور میرے پاس مڈل ایسٹ اور عراق اور کویت کے ایشوز تھے۔ اس زمانے میں جنگ بھی شروع ہوئی تھی، تو بہت وہ یعنی کہ بزی ٹائمز تھے، جس میں یعنی کہ سیکھنے کا بہت موقع ملا اپنے سفیر کے ساتھ، اپنی کولیز کے ساتھ، اور وہاں پر جو سیکریٹریٹ کے لوگوں کے ساتھ کام کر کے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا کہ انٹرنیشنل پولیٹکس اور سیکیورٹی جو ایشوز ہیں وہ کس طرح ڈیل کیے جاتے ہیں انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کے اندر، پولیٹکس کیا ہے، پاکستان کی اسٹینڈنگ کیا ہے وچ از ویری اسٹرانگ انڈیڈ، اور وہ ہم نے کیسے بنائی ہے۔ ہمارے پیش رو نے، ہمارے جو پہلے جو ایمبیسڈر حضرات سفارتکار رہے ہیں یونائٹڈ نیشنز میں، انہوں نے وہ کیسے ڈیولپ کیا وہ اسٹرانگ ایک اپنا پاکستان کا نام، اس کی ساکھ، اس کی ریپوٹیشن، اور کس طرح ہمارا فرض ہے کہ ہم اس کو آگے لے کے چلیں۔ بعد میں واپس پاکستان آیا، یونائٹڈ نیشنز کا ڈائریکٹر رہا، ہیومن رائٹس کا ڈائریکٹر رہا۔ ہیومن رائٹس کے ڈائریکٹر کی حیثیت سے میں نے کئی بار جو ہیومن رائٹس کونسل کے جو سیشنز ہوتے تھے وہ تقریباً سارے میرے دور میں جتنے بھی ہوئے ہیں وہ میں نے اٹینڈ کیے، اور اس میں بھی ہم کشمیر کا مسئلہ اردو وہ ایجنڈے پہ نہیں تھا اس طرح، لیکن ہم اٹھاتے تھے، ون وے اور دا ادر آرگنائز کرتے تھے۔ جو ہماری سیاسی سفارتی
جو سپورٹ ہے کشمیر کے کاز کے لیے ہم اس کو صحیح طریقے سے ایک انٹرنیشنل لیول پہ ہر دفعہ ہر ہیومن رائٹس کونسل کے اجلاس میں ہم اس کو ہائی لائٹ کرتے رہے، اس وقت بھی کرتے تھے۔ بعد میں آئی واز اپوائنٹڈ ایز ڈپٹی پرماننٹ ریپرزینٹیٹیو آف پاکستان ٹو OIC، آرگنائزیشن آف اسلامک کوآپریشن۔ اس کے ایجنڈا پہ کشمیر بہت نمایاں ہے۔ ہر سال ہم ریزولوشنز پاس کرتے ہیں جو کہ انڈیا سے مطالبہ کرتی ہیں کہ انہیں فیکٹ فائنڈنگ مشن OIC کو بھیجنے کی اجازت دی جائے، اور انڈیا اس کو ابھی تک ڈینائی کر رہا ہے۔ اچھا، کہ وہاں پر جو انسانی حقوق کی صورتحال ہے، جو سیاسی صورتحال ہے، اس کا ایک جائزہ لینے کے لیے وہ ان کو جانے نہیں دیتے، لیکن یہ کہ یہ ایک ریزولوشن ہر سال ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک کانٹیکٹ گروپ ہے OIC کا کشمیر کے اوپر، جو BIC یہ آپ کی CFM ہوتی ہے، فارن منسٹرز کی میٹنگ جو ہوتی ہے، اس کی سائڈ لائنز پہ ملتا ہے، اور وہ اپنی قرارداد پاس کرتے ہیں، اپنی اسٹیٹمنٹس ڈیکلیریشن پاس کرتے ہیں، اور وہ ہم کنوے کرتے ہیں جو بھی کنسرن پارٹیز ہیں۔ اس میں کشمیری بھی تشریف لاتے ہیں، کشمیری نمائندے، حریت کے نمائندے، ان کو وہاں پہ کہتے ہیں جی ٹرو ریپرزینٹیو آف دا کشمیری پیپل، وہ آتے ہیں۔ جی ہاں، اس میں وہ باقاعدہ انہیں بولنے کا موقع ملتا ہے، اپنے حالات اپنے بھائیوں کو بتانے کا موقع ملتا ہے، اور اس کی بنیاد پر پھر ڈیسیژن۔ اس پہ تو بھی بات کریں گے کہ ان چیزوں کا فائدہ بھی کچھ ہو رہا ہے کہ نہیں، اس کا یعنی ابھی تو کن یعنی اگر مختصر میں پوچھوں تو میرا خیال ہے ترکی اور مڈل ایسٹ کے کنٹریز میں، اور میں نیو یارک، ترکی، جنیوا کے ساتھ میری انگیجمنٹ رہی۔ میرا بیسکلی ملٹی لیٹرل تھا، تو لاسٹ میری ڈپٹی پرماننٹ ریپرزینٹیو کی حیثیت سے اس میں کونسلر ونگ کا بھی انچارج رہا کافی دیر۔ تو مطلب آئی ڈڈ ناٹ ورک ایٹ دا ایکسپرٹ لیول، بٹ آئی واز انچارج آف دیٹ، سو آئی ورک ایٹ دا لیڈرشپ لیول۔ یہ آپ کی فرسٹ ہیڈ آف دا مشن کی جی ہاں، دس از مائی فرسٹ ون۔ جی ہاں، اس آنے سے پہلے میں جی جوائنٹ سیکریٹری تھا، نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہمارے جو ہیں جنرل ناصر جنجوا، ان کا میں جوائنٹ سیکریٹری تھا۔ صحیح، تو اب آپ کو یہاں پہ چلیں کمیونٹی کے حوالے سے پوچھتے ہیں کہ آپ جن جن ملکوں میں رہے، وہاں کی پاکستانی کمیونٹی اور یہاں ایک دو ہفتے میں کوئی فرق لگا، یا سب ملکوں میں ایک جیسے ہی پاکستانی ہیں؟ دیکھیں جی، پاکستانی تو ظاہر ایک جیسے ہی ہر جگہ، لیکن یہ کہ ہاں آؤٹ لک کا ایک ڈفرینس ہوتا ہے۔ مڈل ایسٹ میں ہمارا لیبر سیکٹر ہے، بہت بڑی تعداد میں لیبر جاتی ہے، اسکلڈ ایز ویل ایز ان اسکلڈ لیبر، اور بہت جان فشانی کے ساتھ، بہت محنت کے ساتھ ہمارے لوگ کام کرتے ہیں۔ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے ان ملکوں کو بنایا ہے جو وہاں پر ہیں، اور وہ اس کو ان کے اس کردار کو ڈیولی اکنالج بھی کیا جاتا ہے کہ کتنا کنٹریبیوشن ہے ان کا ان کی اکنامک ڈیولپمنٹ میں، سوشل ڈیولپمنٹ میں۔ کینیڈا میں بھی میں نے ایک چیز جو کامن ہے، جو آپ نے تذکرہ کیا ڈفرینسز اور کامنالٹیز کا، وہ یہ کہ ہماری کمیونٹی کینیڈا میں ہو، امریکہ میں ہو یا گلف میں ہو، وہاں پر ہر جگہ یعنی کہ محنتی ہے، لوگوں کے ساتھ مل کے رہنا چاہتی ہے اور رہتی ہے۔ فرنج ایلیمنٹ ہر جگہ ہوتے ہیں، یہاں پر بھی ہوں گے، ہر جگہ ہوتے ہیں۔ جی ہاں، دوسرے اپنی ہوسٹ کمیونٹیز کے ساتھ اور دوسری جو کمیونٹیز کے ساتھ مل کے رہنا چاہتی ہے۔ بزنس، دے آر ویری گڈ ایٹ بزنس، اور بہت جلدی سیکھتے ہیں، اور یہ بات بڑی حیران کن ہوتی ہے ان کے ہوسٹ کمیونٹیز کے لیے بھی کہ یہ اتنی جلدی لوگ آتے ہیں اور اتنی جلدی یعنی کہ اتنی ترقی کر لیتے ہیں، سکسیزفل۔ وہاں پر بھی مڈل ایسٹ میں بھی اور یہاں پر ہی میں نے دیکھا ہے کہ لوگ بہت کم پیسے لے کر کبھی کبھار آتے ہیں، کبھی کبھار بالکل ان کے پاس چند ڈالرز ہوتے ہیں، وہ یہاں پر آتے ہیں، مگر they build their lives, they build their career, and they contribute a lot to the social issues in Pakistan, welfare issues in Pakistan. بہت ریزیلینٹ قوم ہے، مل کے رہنا چاہتی ہے اپنی ہوسٹ کمیونٹیز کے ساتھ، اور محنت کرتی ہے۔ ڈفرینسز ہوتے ہیں، یار ایجوکیشن کا ڈفرینس ہے، دوسرے ڈفرینسز ہے، لیکن ہر لیول پہ جو ہماری کمیونٹی کا کنٹریبیوشن ہے، اور جو ریمیٹنسز وہ لوگ بھیجتے ہیں باہر، اٹ از upwards now $18 billion، تو وہ یعنی کہ بڑا رول پلے کرتا ہے پاکستان کی اکنامک اسٹیبلٹی کے لیے بھی۔ صحیح، عمران صاحب آپ کی کیا پرائرٹیز کیا ہیں یہاں پر کینیڈا میں، کہ آپ کیا کریں گے؟ دیکھیں جی، پہلی بات جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم کونسلر ایجنٹ ہیں، تو فرسٹ آف آل جو میری یعنی کہ پرائرٹی ہے وہ یہی ہے کہ جو میرے پیش رو جو کام کر کے گئے ہیں کونسلر سروسز کو بہتر بنانے کے سلسلے میں، اس میں مزید اپنا کنٹریبیوشن کروں۔ اچھا، ہمارے یہاں ایک اچھی چیز یہ ہو رہی ہے، آئی ایم ہیپی اباؤٹ اٹ، کہ تھنگز آر گوئنگ الیکٹرانک اینڈ آن لائن، وچ از اے گڈ تھنگ۔ دیر آر ایشوز آلسو۔ اب نادرا پورا کا پورا یعنی کہ وہ آن لائن موجود ہے، آپ کر سکتے ہیں، اس میں اپنے گھر سے بیٹھ کے اپلائی کر سکتے ہیں، اور وہ آپ کے گھر پہ ہی ڈلیور ہوتا ہے۔
جو ناظرہ کا کارڈ ہے تو یو ڈونٹ ویزا بھی گھر ہیو بیٹھے لگ جائے گا ویزے کے لیے آپ کو میں کیونکہ انٹرویو انوالوڈ ہے اس کے اندر. صحیح. مگر ناظرہ کا جو کمیونٹی کا جو اسپیسیفک ایشو ہے کہ جی ان کو ٹریول کرنا ہوتا ہے, دوسرے ڈاکومنٹس بنانے ہوتے ہیں, ڈول نیشنلز ہیں بہت سارے یہاں پر, تو آسانی کے ساتھ یو ڈونٹ ہیو ٹو کم ٹو دا کونسلیٹ بیکاز اٹ از ہیزل. اگر آپ کو 5 منٹ بھی انتظار کرنا پڑے گا تو وہ زحمت معلوم دیتی ہے, تو آپ گھر پہ بیٹھ کے چلتے پھرتے اپنا کر سکتے ہیں. اب بٹ دیر آر ایشوز, ٹیکنیکل ایشوز ان دیٹ. گرے اسکیل کا ایشو ہے, لوگ سمجھ نہیں پا رہے اس کو, یا ڈی پی آئیز کا ایشو ہے, تو ہم اس کے لیے ٹیوٹوریل ارینج کر رہے ہیں. ہمارے لوگ جائیں گے اور جہاں پر کنسنٹریشن ہے پاکستانی کمیونٹی کی وہاں پہ سکھانے کی کوشش کریں گے. جیسے مساگا تھون کلیف ایریاز جہاں پہ آج مجھے بتایا ہے کہ جی بتایا گیا ہے وہاں سے, ہمیں خبر آئی ہے پاکستان سے کہ بہت جلد MRP بھی از گوئنگ آن لائن. تو اس میں جو اسٹریٹ کیسز ہیں یو ڈونٹ ہیو ٹو کم ٹو دا کونسلیٹ, پیسہ بھی خرچ ہوتا ہے, لوگوں کو آنا پڑتا ہے زحمت کے لیے. یو ول ناٹ ہیو, اگر کوئی کمپلیکیٹڈ چیز ہے, کوئی ایسی چیز ہے, اس کے لیے آپ کو مطلب یہ کہ آ سکتے ہیں آپ. ہمیں پہلی بار آپ کو آنا پڑے گا اس کے لیے دونوں, کیونکہ اس میں تصویر کی ضرورت ہوتی ہے. تو پہلی بار اگر آپ کی تصویر بن گئی تو رینیول کے لیے آپ کو یعنی کہ کونسلیٹ آنے. ابھی بریک کا وقت ہو گیا ناظرین. عمران صاحب سے بریک کے بعد یہ پوچھیں گے کہ جب کونسلیٹ کے آفس میں جب ہم جائیں گے تو ہمیں وہاں پہ ماحول کیسا ملے گا, کیا ہمیں آفیسرز کے ساتھ ریفرنس کی ضرورت پڑے گی یا ایک نظام ہمیں اچھا ملے گا. بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. عمران احمد صدیقی ہمارے ساتھ ہیں, نئے کونسل جنرل پاکستان. ابھی ناظرین جیسے آپ جانتے ہیں کہ یہ کویسچن ہم بہت دفعہ اٹھا چکے ہیں, 2 کونسل جنرلز کی فیئر ویل پہ بھی یہ کویسچن ہم نے اٹھایا تھا کہ ایک سرکاری افسر یا کوئی بھی آفیسر جو ہے وہ اچھا جتنا مرضی ہو پرسنل لیول پہ, اپنے ٹائم کی کاسٹ پہ, اپنی ذات کی کاسٹ پہ, جتنی بھی ہیومینٹی کی, لوگوں کی, کمیونٹی کی خدمت کرے, لیکن جب تک وہ آفس کا نظام ٹھیک نہیں کرتا تو کیا اس کے جانے کے بعد وہ آفس ویسے ہی چلتا رہتا ہے یا اور زیادہ پرابلم ہوتی ہیں. تو عمران صاحب یہ کویسچن میں نے بڑی دفعہ بڑے لوگوں سے, آفیسر سے بھی پوچھا جو جانے والے تھے, تو آپ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں کہ ایک آفیسر کو جب اگر ہم پرسنل لیول پہ جانتے ہیں اور یا ہم پرسنلی اس کو اپروچ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں, جس کے ہاتھ میں اتھارٹی ہے, پھر تو مزے ہو جاتے ہیں, پھر تو سب کا کام فوراً ہو جاتا ہے اب تک ہم نے جتنے آفیسرز دیکھے. لیکن دوسری سائڈ پہ ہم نے یہ دیکھا کہ جو لوگوں کو کوئی جان پہچان جن کی نہیں ہے کونسلیٹ میں, اگر وہ جاتے ہیں تو ان کو پرابلمس کا جو سامنا کل کرنا پڑ رہا تھا وہ ایسے اچھے آفیسرز کے جانے کے بعد ڈبل ٹرپل ہو جاتا ہے, کیونکہ سٹاف کو نہیں آپ نے چینج کیا, آپ نظام نہیں دیکھے گئے. تو اس بارے میں آپ کے ارادے کیا ہیں اور آپ سمجھتے کیا ہیں؟ دیکھیں جی, اگر میں گورننس کا اسٹوڈنٹ رہا ہوں اور آپ جتنی بھی گورننس پڑھ لیں اور کہیں سے بھی پڑھ لیں, کسی بھی پاکستان میں پڑھیں, باہر سے پڑھیں, کہیں بھی پڑھیں, اٹ بوائلز ڈاؤن ٹو 2 فیکٹس. جو بھی پالیسی ہے اچھی ہے بری, آپ اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں جب, تو اس میں 2 چیزیں اگر آپ نے انشور نہیں کی تو وہ پالیسی کتنی ہی اچھی کیوں نہ ہو وہ نہیں چل پائے گی. فرسٹ از مانیٹرنگ, دا ادر تھنگ از اکاؤنٹیبلٹی. آپ بہت اچھی پالیسی امپلیمنٹ کر دیں, بہت اچھے انیشیٹو ہوتے ہیں, وہ کامیاب نہیں ہو سکتے, وہ کنٹروورشل ہو جاتے ہیں. مانیٹرنگ جو لوگ امپلیمنٹ کرنے کے لیے اس پہ یعنی کہ وہ اسٹیک ہولڈرز بھی ایک طرح کے اس کی امپلیمنٹیشن میں, وہ اس کو کنٹروورشل بنا دیتے ہیں. آپ مانیٹرنگ نہیں کر پاتے, آپ کو خیال ہوتا ہے کہ آپ نے پیپر پہ اچھے پلان تیار کر لیے اور وہ چل جائیں گے, اور وہ آپ لگا دیتے ہیں, اور وہ یعنی کہ جب امپلیمنٹیشن کی باری آتی ہے, جب دیکھنے کی باری آتی ہے کہ ریزلٹس کیا ہیں, تو وہ پتہ چلتا ہے کہ جی کچھ نہیں ہو سکا, کیونکہ آپ کا تو خیال ہے کہ ایسا سسٹم بن گیا, سسٹم چل رہا ہے, لیکن پتہ یہ چلتا ہے کہ سسٹم یعنی پھر بعد میں عقاب کی نگاہ رکھنی پڑتی ہے. اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ آپ کے سورسز آف انفارمیشن شوڈ بی مینی, اور ایک نہیں ہو, کئی ہوں, اور مختلف حلقوں میں ہوں. تو میرے پیش روؤں نے بہت اچھا کام کیا, انہوں نے اپنے کیا کہتے ہیں یہ اس کا مانیٹرنگ اور اکاؤنٹیبلٹی سسٹم بھی اپنا ڈیوائز کیا ہوا ہے. ہمارا ارادہ تھوڑا سا اور اس سے آگے جانے کا ہے. ہمارا جو میں نے یہ محسوس کیا کہ تھوڑا سا اگر ہم فیس بک پیج پہ ڈائریکٹلی اس کو لوگوں کو اپروچ کریں. فیس بک بنے ہوئے ہیں لیکن پتہ نہیں کس نے بنائے ہوئے, ہم نے نہیں بنائے ہوئے جو پہلے بنے ہوئے تھے. اب ہم نے اپنا ایک فیس بک بنایا ہے, اور مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ جب میں نے اس پہ تھوڑا سا ایکشن شروع کیا, لوگوں کے سوال مجھے آئے اور میں نے جواب دلوائے, جو مجھے نہیں پتا تھے لوگوں سے دلوائے, جو مجھے پتا تھے وہ میں نے خود دیے. تو اس کا ایک بڑا اچھا مطلب ود ان اے ویک وی آر over 200 لائکس, اینڈ دس از اے سسٹم دیئر یو کین اپروچ یو کین اپروچ می, کیونکہ وہ الٹیمیٹلی میں بھی دیکھتا ہوں, دن میں ایک وقت میں دیکھتا ہوں, باقی دوسرے لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں. ای میل کا سسٹم ہے,
اور آن لائن کے آن لائن ہمارے پاس یعنی کہ مختلف ذرائع ہیں جس کے ذریعے ہم کوشش کرتے ہیں. ایکسیسیبل ہو گیا ہے, ایکسیسیبلٹی پلس مانیٹرنگ کے آپ اگر گئے ہیں اور آپ کے ساتھ اگر اچھا رویہ کسی وجہ سے نہیں رکھا گیا تو آپ مختلف لیولز پہ اس کی شکایت تو نہیں کہنا چاہیے, آپ یو کین برنگ اٹ ٹو مائی اٹینشن, ٹو دا اٹینشن آف دا پیپل ہو آر انگیجڈ. کبھی ایسا ہوتا ہے کیونکہ ہر وقت پبلک ٹھیک نہیں ہوتی اور ہر وقت ہاں جی یہی میں پوچھ رہی تھی کہ اگر کوئی ایسے ہی منہ اٹھا کے شکایت لگا دے کہ جی میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہوا, پھر آپ کیا کریں گے؟ شکایت تو میں نے جو ہمارے نوٹس میں لے کر آئیں گے لوگ, دیکھیں نا ایک آدمی کے ساتھ آپ کام کرتے ہیں, میں کئی مرتبہ خود بھی گیا ہوں, ابھی مجھے ایک ہفتہ ہوا ہے, میں آئی ٹرائی ٹو وزٹ ونس اور ٹوائس دا کونسلر سیکشن. میرے جو مجھ سے پہلے لوگ گئے ان کی بھی یہی ایڈوائس تھی, اور میرا بھی اپنا تجربہ پہلے جو کہ دوسرے مشنز میں رہا ہے وہ یہی ہے کہ آپ کو اپنے خود ڈائریکٹلی اپروچ کرنا پڑتا ہے اپنے سائلین کے ساتھ. میں خود جا کے لوگوں میں درمیان, شروع میں لوگ مجھے بالکل نہیں جانتے کہ میں تھے کہ میں کون ہوں, وہاں پہ جا کے میں بیٹھا رہا ہوں, ان سے میں پوچھتا رہا ہوں کہ کتنا ٹائم لگا ہے. وہ خود کہتے ہیں کہ جی ٹائم تو ہے مگر اس سے کم ٹائم لگتا ہے, اس سے زیادہ ٹائم لگتا ہے جب ہم جاتے ہیں یہاں کے اداروں میں, کینیڈین اداروں میں. یہاں تو جلدی جاتا ہے 5-10 منٹ, لیکن اپنے ادارے میں جا کے لوگ امپیشنٹ بھی ہو جاتے ہیں. لیکن وہاں لوگوں کے اندر بھی مجھے کوئی ایسا نظر نہیں, کچھ لوگ ہر فرنج لوگ بھی بڑے یعنی کہ اطمینان سے بیٹھے ہوئے تھے, کیونکہ 5 سے 10 منٹ کا ٹائم تھا کہ ان کو ویٹ کرنا پڑ رہا تھا. اور خیر میں نے مختلف لوگوں سے بات کی اور فیڈ بیک مجھے اچھا ملا. جو میرے لوگ تھے جو ہمارے اپنے ادارے کے لوگ ہیں کام کر رہے تھے, ان کو بھی میں نے آبزرو کیا فرام ڈسٹینس. سرپرائز آڈٹ سمجھیں مطلب آئی ٹرائیڈ ٹو فرام اے ڈسٹینس کہ کیا ہے. کچھ ایک دو کی شکایتیں ہی ملی, ان سے بلا کے ہم نے کہا, جو ہماری ایچ او سی ان سے میں نے کہا کہ جی ان کو ذرا ٹریننگ کی ضرورت ہے, کرٹیسی بڑی امپورٹنٹ ہے. اگر ہر وقت پبلک بھی ٹھیک نہیں ہوتی اور ہر وقت جو ہے وہ آفیشلز بھی غلط نہیں ہوتے. نہیں, وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ بھی مطلب یہ کہ ٹھیک ہوں, غلطیاں دونوں طرف سے ہو سکتی ہیں. تو ہمارا کام یہ ہے کہ ہم چونکہ پبلک سروس ڈلیوری کر رہے ہیں تو اپنی غلطیوں پہ زیادہ نظر رکھیں اور ان کو جی, تاکہ وہ اگلا جو ہمارے پاس کسٹمر آ رہا ہے وہ بدل ہو کے ہمارے پاس سے نہ جائے. صحیح. اور اگر ہم سے کوئی غلطی ہو گئی تو ہم اس کو بلا کے, کیونکہ جب لوگ پاکستان کانسلیٹ جاتے ہیں تو وہ اصل میں اس کو منی پاکستان کنسیڈر کر رہے ہوتے ہیں. جی ہاں بالکل, وہ پاکستان کی سرزمین ہے, وہ ہماری ایکسٹرا ٹیریٹوریلٹی کا ایک پرنسپل ہے. جب آپ داخل ہوتے ہیں وہ پاکستان کی سرزمین پہ آپ داخل ہو گئے تو آپ کو یو ہیو ایوری رائٹ ٹو بیہیو لائک اے پاکستانی. تو وہ یعنی کہ ہے وہ چیز. اور ہم جیسے کہ آپ نے جو مجھ سے سوال کیا ایگزیکٹلی کہ جی سسٹم از دیئر, میرے پہلے لوگ بھی مانیٹرنگ کرتے تھے اور اکاؤنٹیبلٹی کرنے کی انہوں نے ایک سسٹم بنایا ہوا تھا. ہم نے کوشش کی کہ اس کو فردر امپروو کر دیں, کیونکہ گنجائش تو ہمیشہ ہوتی ہے نا, اور وقت بدلتا چلا جا رہا ہے. اب آن لائن جا رہی ہیں ہماری چیزیں, اس میں ہم نے یہ محسوس کیا ہے کہ جو آن لائن ٹیکنیکل ڈیفیکلٹیز لوگوں کو آ رہی ہیں تو اس کو ایڈریس کرنے کی کوشش کریں گے. پہلے آن لائن سسٹم نہیں تھا. صحیح. اور میں یہ اسیوم کر رہی ہوں کہ جو اس سے پہلے کچھ پاسپورٹ مافیاز وغیرہ کانسلیٹ کو یوز کرتے رہے, یا کانسلیٹ خود اس میں ایکٹیولی یا جو بھی ہے انوالو تھا, تو یہ چیزیں اب نہیں ہو رہی وہاں پہ اور آئندہ بھی نہیں ہوں. اس میں ایک چیز ایڈ کر دوں. دیکھیں بہت سے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں, بات چیت کرتے ہیں, اور وہ کہ جی فلاں بندہ انوالو ہے کسی ایک کام میں اور فلاں بندہ انوالو. میں ان کو ایک بات یہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ میرے مینڈیٹ میں وداؤٹ اینی ثبوت ایک گاسپ کے اوپر آئی کین ناٹ ٹیک اینی ایکشن. اور ایون دین آئی ایم ناٹ اے پولیس مین ان دس کنٹری. ہاں اگر کسی کا حق جائز ناجائز ہوا ہے اور اٹ ہیز ٹو ڈو وتھ پاکستان ایڈمنسٹریشن, پاکستان میں ایڈمنسٹریشن ہے وہ اس پہ کوئی ایکشن لے سکتی ہے, تو آئی وڈ سرٹنلی ریفر اٹ ٹو دیم. کوئی کریڈیبل شکایت ہے تو وہ یقیناً ہم کریڈیبلٹی از امپورٹنٹ. کوئی آپ کے متعلق آ کے میرے ساتھ بات کرے یا کسی اور کے متعلق آ کے بات کرے تو وہ تو گاسپس اور لیگ پولنگ تو چلتی رہتی ہے. وہ اچھا وہ اس سیاست میں ہم پڑھنا نہیں چاہتے. ہاں, جو ریئل وکٹمس تھے ایک زمانے میں جب ریفیوجیز بہت آ رہے تھے تو اس وقت یہ بہت زیادہ تھا, یہ پاسپورٹ مافیا کا ایک چلا تھا, اور اس کو میرا خیال ختم کر دیا گیا تھا, شاید 3-4 سال پہلے یہ چیز ختم ہو چکی تھی. اچھا, ایک اور چیز ہے یہاں پر جب آپ کام کرتے ہیں, آپ کے فوکس ہوتے ہیں, آپ کی پرائرٹیز ہوتی ہیں کہ میں نے یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے. کانسلیٹ کے بھی سوچ جھنجھٹ ہوتے ہیں, پھر اس کے بعد آپ کچھ سوچ کے آئے ہوں گے پاکستان کے لیے کیا کرنا ہے. تو ایسے میں جو کمیونٹی کے ساتھ انٹریکشن ہے وہ آپ کیا سمجھتے ہیں کتنی پرسنٹیج تک ہونی چاہیے؟ اور کیا دیکھیں جی, ایک چیز تو یہ ہے کہ کمیونٹی کے ساتھ انٹریکشن یوزفل ہے. ہمیں فیڈ بیک ملتا ہے, آپ سے بات کرتے ہیں, دوسرے لوگوں سے بات کرتے ہیں, تو ہمیں ایک فیڈ بیک ملتا ہے کہ ہم کیا کر ررہے ہیں. آپ کی مانیٹرنگ ہے, آپ ہمیں بتا دیں کہ جی اس طرح کریں. ہماری اکاؤنٹیبلٹی کہ ہم اپنے آپ کو ٹھیک کریں, وہ اٹ کمز ڈاؤن ٹو دا ٹو فیکٹ. لیکن کمیونٹی کے ساتھ انگیجمنٹ بھی ضروری ہوتی ہے.
لیکن میں نے تھوڑا سا ایک چیز آبزرو کی ہے کہ اگر ہم بجائے اب کو نیشنل ڈے ہمارا 14 اگست آ رہا ہے, ایک قصبے میں رہ کے ہم اگر 2-3 جگہ اس کو منائیں گے تو ایک بہت برا ایک امپریشن جاتا ہے پبلک میں ہماری اپنی یونٹی کے بارے میں, اور اٹ بیکمز کوائٹ ڈیفیکلٹ فار دا ریپرزینٹیوز لائک می ٹو ریمین انگیج ود ایوری ون بیکاز اٹ افیکٹس مائی آفیشیل ڈیوٹیز آلسو. تو ہم نے انکریج کیا ہے لوگوں کو کہ خدا کے واسطے یہ جو نیشنل ایونٹس ہیں 23 مارچ ہے, 14 اگست ہے, سپٹمبر میں آ رہے ہیں, کشمیر والے ایشوز ہیں کے اوپر اگر آپ کچھ کر رہے ہیں برائے کرم تشریف لے آئیے ایک پلیٹ فارم پہ. ہم ہوتا فیملیز کے اندر بھی ہوتا ہے کہ 2 بھائی آپس میں بات نہیں کرتے, لیکن جب وہ اپنے والدین سے ملنے جاتے ہیں تو بے شک آپس میں بات نہ کر رہے ہوں ساتھ مل کے جاتے ہیں نا, ایسا ہم دیکھتے ہیں. صحیح. عمران صاحب ایک اور چیز ہے بڑی کہ لوگ پاکستان کے ایونٹس کو یا پاکستان کے نام کو یا پاکستان کے کسی بھی چیز کو پاکستان برانڈ کو سمجھنے کے یوز کرنے کے بعد وہ یوز کرتے ہیں, اور اس میں آپ نہیں سمجھتے کہ ان چیزوں کے اوپر جس میں پاکستان کا نام انوالو ہے, چاہے وہ کلچر ہے, چاہے وہ ایونٹس ہیں, خاص کوئی واقعات ہیں, چاہے قائد اعظم کی ذات ہے, کہ کانسلیٹ کے نالج میں ہو تو تبھی وہ لوگ یہ چیزیں آگے کر سکیں. مطلب اپنے اپنے طور پہ ہر بندہ اس کا ایک علیحدہ سے اور اپنے طریقے سے پاکستان کو پورٹرے کرنے کی جو کوشش کرتے ہیں, اس بارے میں آپ کیا نہیں, آپ درست فرما رہی ہیں. پاکستان کا یہ ہے کہ جو میسیج ہے وہ ایک یونائٹڈ میسیج ہونا چاہیے, کونسلیٹ کی انگیجمنٹ کے ساتھ ہونا چاہیے تاکہ اس کو کوئی ایکسپلائٹیشن نہ ہو سکے, اور مختلف انداز میں پاکستان کے نام کو ایز اے برانڈ یوز کیا جاتا ہے, اور لوگ اس کو انفارچونیٹلی ابیوز کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں. لیکن اس کے اندر اگر ایک میری ریکویسٹ یہ ہے کہ ایک کمیونٹی کے ود ان کمیونٹی اس کے ایگزاسٹو یعنی کہ ایک میکینزم ہونا چاہیے کہ جو صفائی کر سکے, خود ایک اپنی اصلاح کا ایک میکینزم ہونا چاہیے کہ وہ اس کو صاف کر سکے. ایسے جو ایلیمنٹس ہیں جو کہ اس طرح کے کام کرتے ہیں وہ جانتے سب ہیں, ان کو آئسولیٹ کر سکے اور علیحدہ کر سکے اور ان کو مین اسٹریم میں نہیں آنے دے یہ کمیونٹی کے اندر. کیونکہ مسئلہ صرف ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ہم کسی کو منع نہیں کر سکتے کہ جی آپ ایک پاکستانی کو کہ وہ پاکستان کا نام نہ لے, کیونکہ وہ اس کا رائٹ ہے کہ وہ پاکستان کا نام لے. لیکن بہرحال اگر تو کوئی ثبوت کے ساتھ کوئی چیز ہمارے پاس آئے گی تو ظاہر ہم ایکشن لینے کی پوزیشن میں ہوں گے اس پہ زیادہ بہتر. صحیح. میں ابھی بریک کا وقت ہو گیا, کویسچن شاید میرا اتنا کلیئر نہیں میں کر سکی. ایک تو یہ ہے کہ جو اینٹی پاکستان ایجنڈا پہ ہیں, ایک تو ان لوگوں کی ہم بات کر رہے ہیں اور وہ ہیں بھی پاکستانی, ان کے ساتھ کیا رویہ رکھنا چاہیے, یہ بھی کویسچن پہلے بھی میں اٹھاتی رہی ہوں اور آپ سے بھی پوچھوں گی. دوسرا جو میرا پہلے کویسچن تھا وہ یہ تھا کہ اگلے سیگمنٹ میں آپ سے ڈسکس کریں گے کہ جو پاکستان کا کلچر ہے یا پاکستان کی ہیریٹیج ہے یا پاکستان کا جو نام ہے اس کو کسی بھی چیز کے ساتھ جوڑ کے ایک دم یوز کر لیا جاتا ہے. یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو پرو پاکستانی ہیں جن کی میں بات کر رہی ہوں, جو کہ پاکستان کا نام صرف ایز اے یوز کرتے ہیں اور ان کو یہ تک نہیں پتہ ہوتا کہ یہ پاکستان کا کلچر اصل میں ہے کیا. تو اس بارے میں جو پاکستان کونسلیٹ ہے اس کا کیا کردار ہونا چاہیے, لوگوں کو بتانا چاہیے کہ اکثر میں پاکستان کا کلچر ہے کیا کیا, اور یہ جو کنفیوژنس ہے اور اس کو لے کے پوری دنیا میں مین اسٹریم میں ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے, اس کے بارے میں بات کریں گے. ناظرین, عمران صاحب سے باتیں کریں, ابھی وقت ہے بریک کا. ویلکم بیک ناظرین. عمران صدیقی صاحب ہمارے ساتھ ہیں, نیو کونسل جنرل, اور ان سے ہم ذرا بھی ہلکی پھلکی باتیں کر رہے ہیں ان کی شخصیت کو جاننے کی اور کچھ ٹورنٹو کے حالات اور کمیونٹی کے بارے میں ان کو بھی ٹائم لگے گا ابھی سمجھنے کے لیے. اور جیسا کہ عمران صاحب ابھی میں نے کہا کہ ہمیں اتنے سال ہو گئے ہیں, ہم پاکستان کے کلچر کوئی پوچھے تو ہم کنفیوز ہو جاتے ہیں. کبھی ہمیں لگتا ہے کہ پتہ نہیں وہ عربوں کے ساتھ ہمارا کلچر ملتا ہے, یہ ضیاء اللہ کے زمانے کے بعد کی جنریشن کی باتیں ہیں, اور جو اس سے پہلے کے ہیں وہ جو باتیں کرتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ پتہ نہیں وہ انڈیا کا کلچر ہے. تو ہمارا جو کلچر ہے اصل میں آپ اس کو کیا سمجھتے ہیں کہ ہمیں کیا سمجھنا چاہیے, ہماری ہیریٹیج بیسیکلی کیا ہے؟ دیکھیں جی, پہلے تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان یا ایریاز کمپرائزنگ پاکستان از بیسکلی این اینشنٹ لینڈ. ایک قدیم زمانے سے یہ جو یونٹی ہے اس ریجن کی بیکاز آف انڈس,
وہ انٹیکٹ ہے. وہ انڈس ریور نے ایک اکنامک اور سوشل سسٹم ڈیولپ کیا اور اس کے کناروں پہ آباد. ہمارے انڈس ریور نے, ہمارے دریائے سندھ نے دوسرے ملکوں کو نام دیا ہے بیونڈ انڈس, انڈیا یا دوسرے لوگ, لیکن یہ بیسکلی ہماری شناخت جو ہے وہ خاصی پرانی ہے, وہ نئی شناخت نہیں ہے. جو سویلائزڈ سٹی ہے موہنجو دڑو, موہنجو دڑو سے پہلے جی میں آپ کو جو موہنجو دڑو 5000 BC, جو 5000 سالہ تاریخ ہے موہنجو دڑو, 3000 BC آنورڈ. 7000 جو پرانی سویلائزیشن ہے مہر گڑھ کی بلوچستان میں, جہاں سب سے پہلے ڈومیسٹیکیشن آف کراپس اور اینیملز ہوئی, جہاں لوگوں نے گھر بنا کے ایک شیلٹر بنا کے رہنا شروع کیا پورے ریجن کے اندر پہلی بار. اور یہ دس از ناٹ ایور کلیم, دس از دا فائنڈنگز آف دا آرکیولوجسٹ ہو ہیو ورکڈ بوتھ ان انڈیا, پاکستان ایز ویل ایز ان سینٹرل ایشیا, ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں, کہ جی سب سے پہلے جو کلٹیویشن ہوئی ویٹ کی ایز اے کراپ ٹو بی ایٹن, اور گھروں کے اندر کھانا پکانا شروع کیا گیا. بھینسوں کو کہا گیا کہ جی اس کو گھروں میں رکھیں, یہ جنگلی جانور نہیں ہیں, ان سے ہم دودھ اور گوشت حاصل کر سکتے ہیں, ان کی کھال یوز کر سکتے ہیں. وہ ہمارے ریجن سے شروع ہوئی. اٹ وینٹ ٹو کوٹ ڈی جی, کوٹ ڈی سے پھر موہنجو داڑو اس کا تسلسل ہے. اور ایک تسلسل, دیر از اے کنٹینیوٹی آف ٹریڈیشن اینڈ یعنی ہسٹری, اور ایک کلچرل ٹریڈیشن ہے. اور اس سے آگے پھر آپ دیکھیں جی موہنجو داڑو کے یہ جو ہمارا انڈس ویلی سویلائزیشن ہے اس کے ہڑپا پنجاب میں, آگے ادھر سندھ میں, اینڈ دین اٹ وینٹ اپ ٹو گندھارا, جہاں پہ اب 3 لینڈ مارکس ایمرج ہوتے ہیں آرکیولوجیکل لینڈسکیپ پہ پاکستان کے, جو ہمارا ہیریٹیج ہے. مہر گڑھ, انڈس ویلی اور گندھارا, دونوں کی عمریں الگ الگ ہیں. کبھی ڈسکنیکٹ بھی ہے, ایسا کوئی کنیکشن اسٹرانگ نہیں ہے. مطلب ہم دیکھتے ہیں کہ جی یہاں سے مہر گڑھ سے لے کر اور ہڑپا اور پورا جو انڈس ویلی ہے اس میں بڑی کنٹینیوٹی ہے اور ایک اسٹرانگ کنیکٹیوٹی ہے. لیکن اوپر گندھارا میں کچھ فارن انفلوئنس بھی شامل ہوا, سینٹرل ایشیا سے کچھ یہ لوگ آئے, آپ کے الیگزینڈر کے ساتھ جو لوگ آئے انہوں نے اپنا ایک خاص قسم کا آرٹ, کلاسیکل آرٹ اس میں انٹروڈیوس کروایا تھا, تو تھوڑی سی اس کی جہت مختلف ہوگی, آلدو کنٹینیوٹی وہ رہی. ہمارا علاقہ تو جی وہ علاقہ ہے جہاں پہلی بار 4 صدہ کے پاس سنسکرت کی گرامر مرتب کی گئی. تو وی آر دا سویلائزیشن گیور ٹو دا ہول ریجن, ناٹ جسٹ دا ایریاز کمپرائزنگ پاکستان. اس کی اپنی کنٹینیوٹی اور وہ ہے, اور اس کا انفلوئنس اتنا تھا کہ نہ صرف ایریاز کمپرائزنگ پاکستان بلکہ ساؤتھ ایشیا, ساؤتھ ایسٹ ایشیا اور سینٹرل ایشیا, ہر جگہ اس کا انفلوئنس گیا. جو چیزیں یہاں پر, اور ہماری جو انٹریکشن رہا ہے مختلف اقوام کے ساتھ جو یہاں پر آتے رہے اور رہتے رہے, اور کلچر سے اس نے انیشلی ہمیں ایک چیز دی ہے جی, جو میرے خیال میں ساؤتھ ایشیا میں دوسری جگہ نہیں ہے. وہ یہ کہ اکوموڈیشن, ایکسیپٹنس, پلورلزم, ایبزارب کرنا, اور چیزوں کو جو اچھی چیزیں ان کو اڈاپٹ کرنا, اور جو اپنی چیزوں سے انفلوئنس کرنا. وہ آگے آپ کو ریجیڈیٹی نظر آئے گی. ریلیجن بھی ریجیڈ ہو جاتا ہے, کاسٹ سسٹم یہ وہ سارا, اور دوسری چیزیں بھی, ایز لانگ ایز اٹ واز ہیئر. اینڈ دین اسلام جو ہے اٹ ٹاپس دا ہول, یعنی کہ جو ہمارا ایک کلچرل اسٹرکچر ہے اس سے ہمیں نہ صرف یہ کہ خوبصورتی ملی, ہمیں شناخت ملی. شناخت اس طرح دیکھیے کہ جتنی بھی لینگویجز پاکستان میں بولی جاتی ہیں ان کا اوریجن میرے خیال میں پری اسلامک ہے سب کا ہی, لیکن دے آل آر ریٹن ان عربک لینگویج. اور یہ جو عربک اسکرپٹ, اور جو عربک اسکرپٹ ہے اس نے ایک پولیٹیکل ایک شناخت ادا کی ہے ہم سب کو, کہ ہم اردو لکھتے ہیں, پنجابی لکھتے ہیں, سندھی لکھتے ہیں, دوسری لینگویج پشتو لکھتے ہیں, جو دوسری لینگویج ہمارے یہاں بولی جاتی ہیں وہ سب عربک اسکرپٹ میں ہی لکھی جاتی ہیں اور بولی جاتی ہیں, وچ از کوائٹ ڈفرینٹ فرام ہمارے پاس ہمارے جو نیبرز ہیں ان سے, اٹس کوائٹ ڈفرینٹ. تو اس چیز نے ہمیں ایک شناخت دی ہے, یعنی ہماری کنٹینیوٹی تو چلی آ رہی ہے. وہ کلچرل کنٹینیو, آپ نے صرف کلچر کی بات کی, جو ڈیزائنز مجھے بڑی حیرت ہوئی, آئی ایم اے اسٹوڈنٹ آف آرکیولوجی, میں چیزیں پڑھتا رہتا ہوں ہسٹری کی بھی, مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ جو ڈیزائنز میں نے گندھارا میں دیکھے, ناٹ فگوریٹو, جو دوسرے جیومیٹریکل ڈیزائن ہیں, وہ آگے چل کر اسی طرح آہستہ آہستہ ڈیولپ ہو کے ہمارے کیلیگرافرز نے بھی اڈاپٹ کر لیے. اسی طرح کے ڈیزائنز وہ ڈرا کرتے ہیں, اینڈ دے فیوز اٹ ود ایرانین موٹیوس,
اور اپنا آپ کے سیرین موٹیوس، اور اس کے ساتھ وہ مطلب بیسس ان کی وہی ہے جو ہماری اوریجنل ہے. اور رنگوں کا سینس جو ہے ہمارا بڑا پرانا ہے، قدیم ہے، اور وہ وہی ہے. یہی وجہ ہے کہ وہ ہمیں ڈفرینٹ نظر آتے ہیں عرب ورلڈ سے اور سینٹرل ایشیا سے. آلدو ہم قرآن لکھتے ہیں اس کے اندر، اور سارا کچھ ہم لکھ قرآن رہے ہیں، جو موٹیوس ہمارے ہیں وہی ہماری پاس ہسٹری سے چلے آ رہے ہیں. تو یہ کنٹینیوٹی آف ٹریڈیشن ہے، کلچرل ٹریڈیشن. اسلام کی آمد سے ہمیں ایک سب سے بڑی ایک اسلام کا پاپولر ہونا، مسلمان ہو جانا اور اس کو آگے لے کے جانا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وی ایکسیپٹ. جو چیز بہتر ہوتی ہے ہم اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، جو چیز ہم سمجھتے ہیں کہ جی اب زمانے کے حساب سے نہیں ہے اور اس کو ریجیکٹ کرنا چاہیے تو ہم وہ ریجیکٹ کرتے ہیں. یہ ہماری ایک ریزیلینس ہے، کلچرل ریزیلینس ہے. یہ وجہ ہے کہ ہمارا کلچر سروائیو کر رہا ہے، اٹ از ناٹ اے ڈیڈ. اور ریلیجن بھی سروائیو کر رہا ہے کہ اسلام کے اندر بھی وقت کے ساتھ آگے بڑھنے کا، اور دوسری یعنی کہ اپنے آپ کو اس قابل بنانے کا کہ جو ہمارے بیسک انجنکشنز ہیں ان میں ہم اپنے آپ کو ڈھال سکیں وقت کی ضروریات کے مطابق. تو وہ چیزیں اسلام نے ہمیں ایک شناخت دی ہے ایز اے نیشن. پاکستان کی موومنٹ نے اس کو اسٹرینتھن کیا، اس ہماری پولیٹیکل شناخت کو. تو ہمارا کلچر، ہماری پولیٹکس، ہمارا ریلیجن بن کے از واٹ ایور وی ہیو. اورنگزیب کے بعد جو سکھ رنجیت سنگھ آیا، جو سکھ وہاں پر آئے، ان کا ایک دور آتا ہے. پھر اس کے بعد برٹش دور آتا ہے، پھر اس کے بعد پوسٹ پارٹیشن کا دور آتا ہے. وہ ساری چیزیں اب جہاں پر پاکستان کھڑا ہے، جیسا کہ آپ نے کہا کہ بڑے پلورلسٹک جو ہے اس کی اپروچ ہوتی ہے لوگوں کی. اب آپ نہیں سمجھتے کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں ایکسٹریمزم کی طرف چلی گئی ہوئی ہیں، اور وہ جو ہماری جس ہیریٹیج کی آپ بات کر رہے ہیں وہ اب کہیں ہمیں نظر نہیں آتی؟ دیکھیں جی، میرا یہ خیال ہے کہ جو ہماری کلچرل ایٹیٹیوڈ ہے اور جو ہمارا ہیریٹیج ہے، اٹ از ویری مچ دیئر. میں جب بھی لوگوں سے پاکستان میں انٹریکٹ کروں گا، آپ کریں گے، کوئی اور بھی، ایون ایک عام آدمی کرے گا جس کا کوئی اتنا ایکسپوجر نہ ہو، شاید اپنے گاؤں سے بھی نہ نکلا ہو، تو وہ اوپن ہوتا ہے، وہ باتیں وہ اس کی انسٹنکٹ ہے، وہ کلچرل انسٹنکٹ ہے کہ جو اس کو مطلب وہ پہلا ریئیکشن اس کا یہ ہوتا ہے جی بات سنیں، بات کریں، اکوموڈیٹ کریں ایٹسیٹرا. پھر اوپر سے لایا وہ پروپیگنڈا ہے، یعنی جو آپ اس کو ایکسٹریمزم کی طرف جس کا آپ نے تذکرہ کیا کہ جی وہ آپ سپر امپوز کرتے ہیں اس کے اوپر. وہ چیز جو سپر امپوز کی جا رہی ہے وہ ہمیشہ فیک رہے گی، کمزور رہے گی اور گر جائے گی انشاءاللہ. صحیح. اس میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گی، اور آپ چاہے اس کو سیکنڈ کریں چاہے اس سے اختلاف کریں، کہ جو کانسٹیٹیوشن میں ریلیجن کو ڈال دیا گیا ہے اس کی وجہ سے یہ پروپیگنڈا کرنے والوں کو ایک بڑا ایزی ہدف ملتا ہے کہ وہ، کیونکہ ہمارے پڑوسی ملک میں اس سے زیادہ کاسٹ سسٹم ہے، اس سے زیادہ کلنگ ہے مائنورٹیز کی، اس کے ساتھ اس سے زیادہ زیادتیاں ہو رہی ہیں دلت کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ، کسی کے بھی ساتھ. لیکن چونکہ ان کے کانسٹیٹیوشن میں وہ انہوں نے سیکولرزم ڈکلیئر کی ہوئی ہے اور دنیا کی سب سے بڑی ڈیموکریسی ڈکلیئر کی ہوئی ہے، تو ان دو نعروں کی وجہ سے وہ بچ جاتے ہیں اور ہم پھنس جاتے ہیں. کیونکہ ایک تو ہمارے پاس مارشل آ رہا ہے اور دوسرا ہمارے آئین میں یہ چیزیں. اب سمجھتے ہیں ٹائم ہے کہ آئین میں سے ایسی باتیں نکال دی جائیں. نہیں، میرا یہ خیال ہے کہ فارمیٹ آف سبسٹنس کی بات ہے. ہم سیکولرزم کو ایک نعرے کے طور پہ تو استعمال کہیں کیا جا رہا ہوگا مائنورٹیز کو سپریس کرنے کے لیے، لیکن میرا پرسنل یہ خیال ہے کہ اسلام نے ہمیں جیسے کہ کہا کہ شناخت دی ہے، کلچرل آئیڈینٹی بھی ہماری اسٹرینتھن کی ہے، اور اس کو ہم چھا گئے ہیں پورے. جتنی بھی ہماری پہلے آئیڈینٹیز تھیں ان کے اوپر چھا کر اس نے جوڑ دیا ہے ہمیں. تو کانسٹیٹیوشن اسلام سے زیادہ پروگریسو، مطلب میرا نہیں خیال کہ اگر ہم اسلام پر صحیح طریقے سے عمل کریں تو ایکسٹریمسٹ رویوں کو اڈاپٹ کریں گے یا ایکسٹریمسٹ آئیڈیالوجیز کو. لیکن اسلام کا آئین میں ہونا کیوں ضروری ہے؟ نہ ہو آئین. دیکھیں جی، اسلام کو ایک براڈ گائیڈ لائنس کے طور پہ دیا گیا ہے آئین کے اندر بھی، اور نان ڈسکریمنیٹری پریکٹسز کے ریفرنسز کے طور پہ یوز کیا گیا ہے، جسٹس کے ریفرنس کے طور پہ یوز کیا گیا ہے، اور جو سپریسڈ اور ولنریبل سیکشنز آف سوسائٹی ہیں ان کی پروگریس اور ڈیولپمنٹ کے ایوب خان جس قسم کا اسلام کی بات کرتے تھے وہاں تک ٹھیک نہیں تھی بات، تب تک پاکستان کا کتنا اچھا امیج تھا دنیا میں. لیکن جی بات امیج پاکستان کا ہم نے اپنے ایکشنز کے ساتھ بنانا ہے. اسلام ہمیں اجازت نہیں دیتا کہ ہم کوئی انجسٹس کریں، کسی کو بلا وجہ قتل کریں، کسی کو کوئی اور کسی کے ساتھ کسی بھی قسم کی کسی بھی لیول پہ کوئی زیادتی کریں. ٹھیک ہے، ہم اگر مذہب کو ان سب چیزوں کو کرنے کے لیے استعمال کریں تو غلطی ہماری ہے. ٹھیک ہے جی، آئیڈیالوجیکل غلطی. ہاں اب یہ ہے کہ جیسے میں نے کہا کہ جی مانیٹرنگ اور اکاؤنٹیبلٹی جو لوگ کر رہے ہیں ان کو مانیٹر کرنا پڑے گا اور ان کی اکاؤنٹیبلٹی کرنی پڑے گی. گورنمنٹ یہ کام کر رہی ہے، بڑی سیریس ہے یہ کام کرنے کے لیے، اور سوسائٹی ایز سچ بڑی سیریس ہے. آپ پاکستان تشریف لے جائیے اور جس سے بھی بات کریں، لوگ اکوموڈیشن کی بات کرتے ہیں جی، ٹالرنس کی بات کرتے ہیں، اور یہی ریئل اسلام ہے ہمارا. کہ اور نارمل عام لوگ تو بہت ہی ٹالرنٹ اور بڑے ہی وہ گیونگ ہیں سارے.
عمران صاحب آپ سے باتوں کا سلسلہ جاری رہے گا. ابھی وقت ہے بریک کا. ناظرین باتیں بہت زیادہ ہیں اور ٹائم تھوڑا ہے. اگلے سیگمنٹ میں کوشش کریں گے کہ تھوڑا سا پاکستان کے آرٹ کے بارے میں اور بات کریں اور کشمیر ایشو پہ اگلے سیگمنٹ. ویلکم بیک ناظرین. عمران صدیقی ہمارے ساتھ ہیں اور ہم بات کریں پاکستان کے آرٹ اور کلچر کی. بڑی ڈفرینٹ باتیں پتہ چلیں اور یہ ہمیں پتہ چلا ناظرین کہ ہم جو ہے انڈس سویلائزیشن سے لے کے تو اس کے درمیان میں جو بھی سکھ بدھزم سب کی جتنی بھی چیزیں جتنے بھی کلچر ٹریڈیشنز تھے وہ سب چلتے چلتے آج ہم یہاں تک پہنچے ہیں. اور وہی افسوس کی بات ہوتی ہے کہ جب ایک زمانہ ایسا آیا, پتہ نہیں آپ ایگری کرتے ہیں یا نہیں کرتے, ضیاء الحق صاحب کا دور, جس میں مجھے لگتا ہے کہ ہم کئی صدیاں پیچھے چلے گئے. جہاں آپ آج کل انڈیا واپس جا رہا ہے تو ہم اس زمانے میں پیچھے چلے گئے ان چیزوں میں. تو جو آپ کہتے ہیں انکلوسیو کرنا, سارے ریلیجنس کو لے کے چلنا, اور ایک جو قائد اعظم کا بھی شاید یہی تھا اور ہمارے ریلیجن کا بھی ہے, وہ چیز ختم ہو چکی ہے. جب ہم آرٹ کی بات کرتے ہیں یا کلچر کی بات کرتے ہیں تو اس میں زبان تو اردو ہے ہمارے کلچر کا حصہ. آپ کیا سوچتے ہیں یہاں پہ کونسلیٹ میں آپ اردو کے لیے, کیونکہ صرف ہیریٹیج ہی نہیں ہے, یہ چیزیں بھی ہماری ثقافت کا حصہ ہے, آپ اپنی یہاں کی کمیونٹی کی جو نئی جنریشن ہے اس میں یہ چیزیں کرنے کے لیے کچھ سوچتے ہیں کہ کچھ اقدامات کرنے چاہیے؟ آپ نے بہت ایک انتہائی اہم نقطہ اٹھایا ہے, خاص طور پہ کمیونٹی کے حوالے سے, کہ جو لوگ یہاں پر رہ گئے ہیں ان کے بچے اب یہاں پر پیدا ہوئے ہیں تو ایک کلچرل ڈسکنیکٹ پیدا ہوتا چلا جائے گا اگر ان کو لگا کے نہ رکھا جائے, کہ وہ آگاہی نہ دی جائے اپنے کلچر کے بارے میں, اپنی شناخت کے بارے میں. شناخت از ویری امپورٹنٹ. می a separate identity is very important. I might be a South Asian but I am a Pakistani and this is my separate identity and I am very proud of it. تو ہر پاکستانی کو اس کے متعلق سوچنا چاہیے. اور پھر وہ اگر آپ ایک سیپریٹ آئیڈینٹی کی بات جب کرتے ہیں تو اس میں نمبر آف تھنگس کم ان کلچرلی, کہ آپ زبان کیا بولتے ہیں, کیسے لکھی جاتی ہے, پہنتے کیا ہیں, کس طرح بیہیو کرتے ہیں پبلک میں, کیونکہ ہمارے جو ادب آداب ہیں بڑے امپورٹنٹ ہیں, سلام کرنا اور گریٹنگز یہ وہ, تو یہ ساری چیزیں گھر سے سکھائی جاتی ہیں. لیکن بہرحال ہم نے انکریج یہ کیا ہے کیونکہ ہمارے پاس ابھی کوئی نظر نہیں آ رہا, ہم کوشش کریں گے کچھ نہ کچھ کرنے کی, کہ اپنے جو کمیونٹی کے اپنے ادارے ہیں اور جو انفلوئنشل لوگ ہیں, اور مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ لوگ آلریڈی یہ کام کر رہے ہیں. جب سے یہ شروع ہوا ہے اسکائپ کا اور دوسرا, تو وہ انہوں نے قرآن شریف بھی وہ پاکستان سے پڑھواتے ہیں اور اردو لینگویج کی بھی وہ تعلیم, زبان کی بھی تعلیم دلوا رہے ہیں لوگوں کو, کہ ہم انکریج کریں ان کو کہ کم از کم آپ زبان ضرور سکھا دیں. کہ قرآن شریف پڑھائے بچے نے تو اس کے لیے بڑا آسان ہو جائے گا لکھنا پڑھنا, کیونکہ عربک اسکرپٹ ہے. اس کے علاوہ روح شناس کرانا, کہ پاکستان ایک طریقے سے جو جس طرح بیڈ پریس مطلب ملتا ہے ہمارے ملک کو, اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کمیونٹی جو ہے فلی ایکوپڈ ہونی چاہیے. تو اس کے لیے ہم یہ کر رہے ہیں کہ ہم شروع کریں گے, ہم نے بات شروع کر دی یہاں پر میوزیم سے, کہ اپنی مصوری کی نمائشیں, ہمارا پرانا ہیریٹیج جو اس کے میں نے تذکرہ کیا, اس کے ریپلیکاز اگر ہم کسی طرح لا سکیں, جو کوشش کر رہے ہیں, اور میرا خیال ہے کہ پہنچ بھی جائیں گے ہمارے پاس, ہم ان کو جگہ جگہ مہر گڑھ سے لے کر اور یعنی مونجے داڑوں سے لے کر اور گندھارا تک ہر جگہ ڈسپلے کریں. اپنی جو ہوسٹ کمیونٹیز ہیں جہاں پر ہم ایکریڈیٹڈ ہیں ان کو بلائیں, ان کو دکھائیں کہ جی ہمارا اکوموڈیٹیو کلچر ہے. کیلیگرافی, عربک, اسلامک جو ہمارا ہیریٹیج ہے اس کو نمایاں کریں. اس کی جو ٹریڈیشنل آرٹ اینڈ کرافٹس میں منییچر آرٹ ہے وچ از اسپیسیفک ٹو پاکستان, اینڈ یعنی یہ سیرامک آرٹ ہے جس میں ہم نے بہت کام کیا نقاشی میں, دو چیزوں کے اوپر. یہ جو ہمارے ٹریڈیشنل چیزیں جو ہیں ان سب کی ایک تو شوکیسنگ ہے. دوسرا, دیر آر ادر ایریاز میوزک کے اندر. میوزک جو اس وقت ہے بیسکلی یہ مسلمان صوفیہ نے, اٹ از ناٹ ریلیجیس میوزک, یہ میوزک وہ ہے جس کو مسلمان صوفیہ نے استعمال کیا ایز اے میڈیم ٹو اسپریڈ اسلام, فوک میوزیم. اور اس کے اب وہ خواجہ خورشید انور صاحب کا اگر آپ انٹرویو سنیں تو کہتے ہیں کہ جی میں اس کو کہتا ہوں آہنگ خسروی. یہ شاستریہ میوزک نہیں ہے جیسے کہ کہا جاتا ہے کہیں, یہ آہنگ خسروی ہے. اور یہ وہ چیزیں ہیں جو حضرت معین الدین چشتی اجمیری نے, بابا فرید نے اور دوسرے ہمارے جو لینڈ مارک ان لوگوں نے انٹروڈیوس کروائیں تاکہ وہ اٹریکٹ کر سکیں اور لوکل پاپولرس کو اسلام. میوزک کے اندر ہی بہت زیادہ بہت کچھ اتنی ڈیپتھ ہے. تو وہ اس کی جو غزل ہماری روایت ہے بیسکلی آئی فارسی سے, اردو میں آئی ہے, اردو سے آگے گئی ہے کہیں,
اس کو, اور بڑے بڑے ہمارا جو میوزک ہے, بڑے بڑے لینڈ مارک لوگ اپنے آپ کو یعنی کہ کلیم کرتے ہیں, لیکن جب وہ پاکستانی میوزک سنتے ہیں تو وہ حیران رہ جاتے ہیں. مطلب میں نام نہیں لینا چاہتا, لیکن ہمارے جو نو امو, جن کو ہم شاید اچھا گلوکار نہ سمجھتے ہیں, انہوں نے بڑے بڑے میدان مارے ہیں دنیا میں جا کے, اور بڑے بڑے لوگوں کو بیٹ کیا ہے, اور ہم خود بھی حیران رہ جاتے ہیں کہ جی اس سے اچھا میوزک تو اور بھی ہے پاکستانی پڑا, وہ یہ کیسے چلا گیا آگے. تو یہ کہ بہت زیادہ اس میں ایون رقص کے اندر جو ٹریڈیشنل کتھک وغیرہ جو ہم نے کچھ, میں نے جی ہاں کچھ بات کی ہے میں نے لوگوں سے وہاں پر جو ٹریڈیشنل لوگ ہیں پاکستان میں یہ کام کرتے, کہ وہ کچھ ہماری جو اسٹوریز ہیں, فوک اسٹوریز ہیں, ان کو انیکٹ کر کے دکھائیں یہاں پر میجر اداروں کے اندر. تو وہ انہوں نے بات ہی چل رہی ہے ان سے. تیسری اہم آخری, مطلب دیر آر مینی تھنگس جو مگر کیونکہ وقت محدود ہے, میرا یہ خیال ہے کہ یہاں پر جو ہماری فلم انڈسٹری از کمنگ اپ, اور بڑی اچھی فلمیں بنتی ہیں, بہت اسٹرانگ ان کی اسٹوری ہوتی ہے, اور بڑا نام پیدا کر رہی ہیں پاکستان کے اندر بھی اور باہر بھی. ان کا ہم فیئر کرانے کی کوشش کریں گے. آئی ہیو اسپوکن ٹو سرٹن پروڈیوسرز, فیسٹیول جو ہاں ایک فلم فیئر, ایک چھوٹا پاکستانی فلم فیئر. I have spoken to certain producers who are willing to contribute in this endeavor. تو وہ انشاءاللہ اگر وہ اس پہ کام ہو جاتا ہے تو کوشش کریں گے کہ ڈسٹریبیوٹرز کو بلائیں تاکہ وہ ڈسٹریبیوٹ ہو سکیں. اور مسائل انہوں نے مجھے بتایا وہ یہ تھے کہ فلمیں ڈسٹریبیوٹ نہیں ہوتی, ڈسٹریبیوٹرز نہیں ملتے ان کو, تو اچھے ڈسٹریبیوٹرز ان کو ملیں تاکہ وہ اچھی طریقے سے ہو. اور تو یہ ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز ہے پاکستان کے کلچر کے حوالے سے تھیٹر. جی ہاں, جس کو کسی زمانے میں برٹش میں اس کو ان گاڈلی تھیٹر کہتے تھے, وہ پاکستان میں وہ ان گاڈلی ہو چکا ہے. تو حالانکہ اس کی جو اگر دیکھیں ہسٹری بڑی رچ ہے پاکستان میں, جو تھیٹر کی ہے وہ واجد علی شاہ کے شاید دربار سے شروع. تو وہ چیزیں جو ہیں وہ نہیں آپ سوچتے کہ یہاں پر پاکستان کا تھیٹر, اور خاص کر کے جو طنز و مزاح ہے پاکستان کا تھیٹر کی فارم میں, کامیڈی تھیٹر, وہ پاکستان کے اندر بھی اور یہاں بھی, وہاں تو زوال پذیر ہو چکا ہے فحش نگاری اور پکچر بازی میں. تو یہاں پر آپ سوچتے ہیں فلم کے ساتھ ساتھ اس چیز کا بھی؟ دیکھیں جی آئیڈیا تو بہت اچھا ہے, مگر دیر آر سرٹن ایڈمنسٹریٹو ایشوز, لوگوں کو وہاں سے لانا, اور پھر وہ جو آپ نے بات کی کہ ایسے لوگوں کو لانا جو صحیح طریقے سے پورٹری کر سکیں. پھر ہماری ایک آئی ہوتی ہے, ایک آئی تو کمیونٹی کے اوپر, دوسری آنکھ ہوتی ہے ہماری جو آپ کے ہوسٹس ہیں, مطلب آپ کی کینیڈا کے لوگ جو ہیں ان کے اوپر بھی ہوتی ہے, کیونکہ ہم نے ان کو بھی کنونس کرنا ہے کہ جی آپ کینیڈا پاکستان جائیں, وہاں سے ٹریڈ کریں, کیونکہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ان کو بتانا کہ جی ہمارے یہاں جو آپ پڑھتے یا سنتے ہوں گے وہ نہیں ہو رہا, وہ غلط ہے. تو ان پہ بھی ہماری ایک آئی ہے. تو تھیٹر کے حوالے سے جو میرا ارادہ تھا وہ یہ کہ جو ٹریڈیشنل ہمارے جو رقاص حضرات ہیں ان کو ہم دعوت دیں, وہ یہاں پر آئیں اور یہاں پر انیکٹ کریں جو ہماری فوک سٹوریز ہیں پرانی, وہ کر کے دکھائیں. کچھ ملکوں میں ہوا ہے, کچھ مشنز نے کیا اور بڑا سکسیزفل رہا. وہی راجہ کا رقص کے ذریعے انہوں نے کیا کام, یا انگلش تھیٹر پاکستان میں جو ہے بڑا اچھا چلا ہے پچھلے. یہاں پر بھی آپ انگلش تھیٹر کے تھرو وہ جو سٹوریز جو پاکستان کو کا امیج خراب کرتی ہیں اس کے برعکس سٹوریز دکھا کے, تو اس میں یہاں پہ تھیٹر بڑا اسٹرانگ. ایک تجویز یہ ہو سکتی ہے کہ یہاں کا جو تھیٹر ہے اس کو ہم پاکستان کے تھیٹر کے ساتھ لنک کریں, کنیکٹ کریں, اور وہ مل کے کوئی پروڈکشن کریں دونوں کے لیے, پاکستان کے لیے بھی اور کینیڈا کے لیے بھی. تو وہ کوشش کریں گے. صحیح. عمران صاحب, ایک اور چیز جو بڑی آج کل پریشانی کا باعث بنی ہوئی ہے, اور جیسا کہ میں نے کہا کہ کوئی بھی جس کے دل میں درد ہو انسانیت کا, یہ نہیں کہ کوئی مسلمان ہے یا کوئی پاکستانی ہے یا کوئی کشمیری ہے, تو یہ جو ایشو ہے, ایک تو پہلی بات یہ کہ پاکستان اس پہ مجھے لگتا ہے کہ وہ بہت سٹیپ پیچھے چلا گیا ہوا ہے, کیونکہ آج جس بات کا نہرو صاحب نے وعدہ کیا تھا ریفرینڈم کا, اس بات کو لے کے آج تک میں زمین آسمان کا فرق آ چکا ہوا ہے. اب انڈینز جو آفیشلز ہیں وہ سر عام پبلکلی ٹی ویز پہ بیٹھ کے یہ کہتے ہیں کہ اس کو انڈین ایڈمنسٹریڈ کشمیر ہی کیوں کہا جا رہا ہے, یہ تو انڈیا کی ایک اور بس ریاست ہے. تو یہ, اور پھر وہاں پر پنڈتوں کو علیحدہ کالونیز بنا کے کرنا, تو یہ چیزیں آپ نہیں سمجھتے. کیونکہ میں نے جس کشمیری سے بات کرتی ہوں وہ کہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ اس معاملے میں انہوں نے ہمیں بارہا ساتھ نہیں دیا اور دھوکے دیے, اور دوسری طرف پاکستان پہ یہ الزام لگتا ہے کہ جی جو کچھ کشمیر میں برہان وانی کے حوالے سے ہوا یا پہلے ہو رہا تھا وہ سب پاکستان کرواتا ہے. کوئی بھی سیپریٹسٹ موومنٹ چل رہی ہے انڈیا میں تو وہ پاکستان کروا رہا ہے, اور بیسیکلی میرے خیال میں تو پاکستان اپنے سٹانس سے بھی بہت پیچھے چلا گیا. کیا کمنٹ کریں گے؟ نہیں دیکھیں جی, اس میں ایک چیز ہے, کشمیر کا لیگل بیک گراؤنڈ کشمیر ایشو کا اور کشمیر کا ایشو کا پولیٹیکل بیک گراؤنڈ, اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اس لیے بھی ضروری ہے کہ جو ہماری ینگر جنریشن ہے اس کو ایک نعرے کے طور پہ لیتی ہے. یہ ایک نعرہ نہیں ہے, یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے, اس کی لیگل گراؤنڈنگز ہیں. کشمیر کے مسئلے کو ہم یونائٹڈ نیشنز میں لے کر نہیں گئے, ہندوستان لے کر گیا تھا.
اور کمٹمنٹ انہوں نے کیا تھا استصواب کا وہاں پر، وہ اس کو پورا نہیں کیا. اس کے بعد انہوں نے وہاں پر الیکشنز کروائے، جعلی الیکشنز، اور اس کو کہا کٹ پتلی حکومتیں لے کر آئے اور کہا کہ جی یہ استصواب ہو گیا. اور 1957 میں یونائٹڈ نیشنز نے دوبارہ ریزولوشن پاس کی کہ یہ غلط ہے، یہ ایلیگل ہے. الیکشن کے ذریعے کوئی چیز ڈیسائیڈ نہیں ہوگی، وہ فری اور فیئر الیکشن کے ذریعے ہی جو بھی یعنی کشمیر کا فیصلہ ہونا ہے وہ اس کے فری اینڈ فیئر پلیبسٹ کے ذریعے ہی کشمیر کا فیصلہ ہونا ہے. تو لوگوں نے کرنا ہے اپنی اس کا فیصلہ، مستقبل کا فیصلہ. تو یہ اس کا لیگل بیک گراؤنڈ ہے. نہ تو وہ قبضہ جائز ہے، نہ الیکشن جائز ہیں، نہ کوئی ایسی پولیٹیکل موومنٹ اس کے ذریعے لیجیٹیمائز کیا جائے قبضے کو، وہ جائز ہے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ کسی اور نے نہیں کہا، یہ پاکستان نہیں کہہ رہا، یہ یونائٹڈ نیشنز کی 18 ریزولوشنز ہیں، یہ لگ بھگ 18 ریزولوشن سیکورٹی کاؤنسل کی جو یہ بات کرتی ہیں. لیٹسٹ جو ریزولوشن پاس ہوئی ہے جی وہ 1172 ہوئی ہے 1998 میں، انڈیا پاکستان کے نیوکلیئر ٹیسٹ کے بعد، کہ جی آپ اس کو ریزالو کرنے کی کوشش کریں. ہم چاہتے ہیں کہ اس کو ریزالو کرنے کی کوشش کریں. تو کشمیر انڈیا کی ریاست نہیں ہے، اٹس اے ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری اینڈ اٹ ایکسیپٹڈ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری. وی ڈونٹ ہیو ٹو بی شائی اباؤٹ اٹ. This is a clear verdict of the United Nations Security Council کہ it's a disputed territory. کسی کو اپنوں میں یا پرایوں میں اس بات پہ کوئی ذرا سا بھی شک ہے، وہ جا کر کشمیر کا جو اسٹیٹس ہے یونائٹڈ نیشنز نے اپنے اس پہ بھی لگایا ہوا ہے، یہ ویب سائٹ پہ لگایا، جا کے اس کو چیک کر لے، ریزولوشنیں دیکھ لے ساری کی ساری. ہم بھی کوشش کریں گے اپنے کچھ ریزولوشن اپنے ویب سائٹ پہ اپڈیٹ کریں اور کچھ چیزوں کو لگائیں تاکہ لوگوں کی آگاہی ہو، لوگوں کو سمجھ میں آئے کہ یہ چیز ہے کیا. یہ تو بات ہی ختم ہو گئی کہ وہ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے. پاکستان میں بھی کوئی نہیں سمجھتا، باہر بھی لوگ نہیں سمجھتے اس کو کہ یہ اسی طرح الیکشن کروا دی اور بس. نہیں وہ تو ہے ہی نہیں. مطلب 1957 کی ریزولوشن اٹھا کے دیکھ لیں، بڑی کلیئر وہ اسی بات پر ہوئی کہ جی الیکشن سے فیصلہ نہیں ہوا، یہ لیگل ہے، کسی طرح لیجیٹیمائز نہیں کرتا. قبضہ کسی طور پہ لیجیٹیمائز نہیں ہوگا کسی ہندوستان کا کشمیر کے اوپر. اس کے لیے ایک طریقہ کار جو انہوں نے خود ہی کہا کہ ہم پلیبسائٹ کروائیں گے، یونائٹڈ نیشن نے کہا جی بالکل کروائیں. ہم نے کہا جی ہاں جی بالکل کروائیں. موڈیلٹیز ہم نے طے کرنی، ہم حاضر ہیں، آپ بات چیت کریں ہمارے ساتھ اور اس کو طے کریں اور اس کو مطلب کریں. دوسری بات یہ کہ جو سیپریٹسٹ موومنٹ ہندوستان میں چل رہی ہیں اس کا کشمیر سے کیا تعلق ہے؟ کشمیر تو ہے ہی نہیں ہندوستان کا حصہ، اور ہم اس پہ کمنٹ نہیں کرتے. جو سیپریٹسٹ موومنٹ نہیں خالصان کی چلے، نارتھ ایسٹ کی چلے، وہ کہتے ہیں آئی ایس آئی کروا رہا ہے. میں تو سوچتی ہوں آئی ایس آئی اتنا اسٹرانگ ہے. وہ کوسچن از دس، میں تو امپریس ہو گئی آئی ایس آئی سے. دے کین سے واٹ ایور دے وانٹ ٹو سے. وہ ان کا مسئلہ ہے. اپنے لوگ وی ڈونٹ وانٹ ٹو کمنٹ آن دیئر انٹرنل سچویشن، وہ خالصتان ہے یا نارتھ ایسٹ ہے یا کچھ اور ہے. ہم کشمیر کی جہاں تک بات ہے، اٹس ناٹ اے سیپریٹسٹ، اٹس ناٹ separatist movement, it's the movement or struggle for right of self determination جو ان کو دیا تھا انٹرنیشنل آرگنائزیشن نے کہ جی ساری دنیا نے مان کے کہا تھا کہ جی ٹھیک ہے یہ بائنڈنگ ہے both on India and Pakistan and United Nations to get it implemented. تو وہ تو ہے ہی نہیں. برہان آج یہ بات کرنا کہ جی جو آج کل ہو رہا ہے اس میں کسی طرح پاکستان کا ہاتھ ہے، خدا ان کے اپنے ادارے اور ان کے اپنے انڈیپینڈنٹ سورسز کہہ رہے ہیں کہ جناب ایک پوری جنریشن جوان ہو چکی ہے جو آپ نے وائلنس کے بازار وہاں پر کیا ہوا ہے گرم، اور اس کو ضرورت ہے اس مسئلے کو حل کرنے کا. وہی لوگ ہیں دے آر ناٹ ہیپی، دے وانٹ سم سولوشن. ہم جو لوگ ہیں پاکستان جو ہے دیکھیں، ہم اپنے نیبر چوز نہیں کر سکتے. ہمارے ساتھ ایسٹ میں ہندوستان ہے، ویسٹ میں افغانستان ہے، اوپر چائنا ہے. ان سب کے ساتھ ہم اچھے ریلیشنس چاہتے ہیں کیونکہ پرپیچول ہاسٹیلٹی کبھی بھی نہیں. اور یہی اس گورنمنٹ کا ویژن ہے کہ جی پیسفل ڈیولپ. ہم اپنے سارے نیبرز کے ساتھ بہت اچھے تعلقات چاہتے ہیں. اس کے لیے ہمارے گورنمنٹ نے بہت ساری انیشیٹوز بھی لیے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو پرنسپل پوزیشنس ہیں ان سے کسی بھی طرح کا ان پر کسی بھی طرح کوئی کمپرومائز ہماری گورنمنٹ اور ہم لوگ کریں گے ایز اے نیشن. یہی وجہ ہے کہ ابھی جب سے یہ وائلنس شروع ہوا ہے پاکستان میں بڑی بے چینی پائی جاتی ہے، پاکستان کی گورنمنٹ میں بہت بے چینی پائی جاتی ہے. ہمیں انسٹرکشنز ہیں کہ ہم اس کو ہر لیول پر ہائی لائٹ کریں. ہمارے جو ایڈوائزر ٹو آن فارن افیئرز ہیں انہوں نے بریف کیا ہے. ہماری جو ایمبیسڈر حضرات ہیں یعنی ڈپلومیٹک لیول پہ وی آر بریفنگ، وی آر ریزنگ اٹ. یونائٹڈ نیشن میں ریز کیا گیا. شاید اس لیول پہ کام کر کے تو شاید کوئی مسئلے کا حل ہو جائے. کوشچن یہ ہے کہ دیکھیں جی وائلنس بگیٹس وائلنس. آپ کسی کو دبا نہیں سکتے، آپ یو ہیو ٹو ٹاک ٹو دیم. آپ ہم سے بات آپ کو کرنی پڑے گی جو اس ڈسپیوٹیڈ کا ہم پارٹی ہیں. صحیح. عمران صاحب پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. سوری کمیونٹی کے لیے کوئی میسیج آخری 30 سیکنڈس. میں جی بس یہی آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ اتحاد میں ہماری اسٹرینتھ ہے، ہمیں متحد رہنا چاہیے، پاکستان کے نام پر متحد رہنا چاہیے اور پاکستان کے امیج کو بہتر کرنے کے لیے جو کچھ ہم کر سکتے ہیں
ہمارے بھی ہاتھ مضبوط کریں اور ہمیں بتائیں کہ ہم کس طرح آپ کی بہت شکریہ ناظرین. یہ تھے عمران علی صدیقی، عمران احمد صدیقی ہمارے مہمان آج کے. اور میں اس بات پہ کنکلوڈ کروں گی کہ جیسے انہوں نے ایک تو یونٹی کی بات کی، دوسرا اپنی شناخت کی بات کی، جو کہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، اور اس کو ہمیں اس کو اپنے آپ سے بار بار کہنا چاہیے کہ ایک تو اپنی آئیڈینٹی نہیں چھوڑنی چاہیے، اور دوسرا دوسروں کو ان کی آئیڈینٹی کے ساتھ قبول کرنا چاہیے. ملیں گے اگلے پروگرام میں نئے موضوع کے ساتھ. تب تک اللہ.